بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ حصہ نمبر 2 آپ کی پیش خدمت ہے۔ جب کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر نعوذ باللہ من ذالک اتفاق کر کے اپنی کانفرنس ختم کر چکے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تو حضرت جبریل امین اللہ رب العزت کا حکم لے کر نازل ہو گئے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں بلکہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہاں آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ کے سوا کوئی نہیں۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی اور نکاح ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان، میں بھی اس ہجرت میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اور اس ہجرت کے لیے میں نے 2 اونٹنیاں 4 مہینے سے خوب پالی ہوئی ہیں اور یہ ہجرت کے وقت سواری کے کام آئیں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان میں سے ایک اونٹنی جو ہے اس کی قیمت ادا کروں گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیمت دینے کی بات کی تو بعد نخواستہ حضرت صدیق اکبر نے فرمان رسالت سے مجبور ہو کر اس کو قبول کیا۔ تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اس وقت بہت کم عمر تھی، لیکن ان کی بڑی بہن حضرت بی بی اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سامان سفر درست کیا اور توشہ دان میں کھانا رکھ کر اپنی کمر کے پٹکے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے، ایک سے توشہ دان کو باندھا اور دوسرے سے مشک کا منہ باندھا۔ یہ وہ قابل فخر شرف والا کام ہے جس کی بنا پر ان کو ذات النطاقین یعنی 2 پٹکے والی کے معزز لقب اور نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص عبداللہ نامی جو راستوں کا بہت بڑا ماہر تھا رہنمائی کے لیے اجرت پر رکھ لیا اور 2 اونٹنیاں اس کے سپرد کیں، اور حضور نے فرمایا کہ 3 دن اور راتوں کے بعد وہ 2 اونٹنیاں لے کر غار ثور کے پاس آ جائے۔ یہ سارا انتظام کر لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان پر تشریف لے گئے۔ ادھر کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشان نبوت کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کفار مکہ اگرچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنے قیمتی سامان اور درہم اور دینار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی بہت سی امانتیں کاشان نبوت میں موجود تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سوئے رہو، اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینہ ہجرت کے لیے چلے آنا۔ یہ بڑا ہی خوفناک اور سخت مرحلہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا
کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا نعوذ باللہ من ذالک ارادہ کر چکے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تم قریش کی ساری امانتیں لوٹا کر مدینے چلے آنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامل یقین تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ پہنچوں گا، اس لیے کہ حضور نے جو فرمایا تھا کہ ہجرت کر کے چلے آنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور کا مبارک بستر پھولوں کی سیج بن گیا اور آپ بستر پر صبح تک آرام کے ساتھ میٹھی میٹھی نیند سوتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستر نبوت پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سلا کر ایک مٹھی خاک میں لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کو تلاوت فرماتے ہوئے نبوت خانہ سے باہر تشریف لائے اور محاصرہ کرنے والے کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے صاف نکل گئے۔ نہ کسی کو نظر آئے، نہ کسی کو کچھ خبر ہوئی۔ ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہ تھا، اس نے ان لوگوں کو، ان کفار کو آ کر خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے صاف بچ کر نکل گئے اور جاتے وقت، چلتے وقت تمہارے سروں پر خاک بھی ڈال گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاک اور مٹی